دیکھا مولا بیٹھے ہوئے ہیں، حبیب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا نے دیکھا، کہا کہ جعفر ہم تمہاری پذیرائی نہیں کر سکتے، ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ حبیب مہمان ہے، کچھ آٹا اور کچھ اور چیز تھی، وہ کہتے ہیں کہ کچھ اس سے کچھ بنا کر حبیب لائے۔ کہا میں نے چند لقمے کھائے، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اس دن کے بعد سے دیکھا کہ اس روحانی غذا نے میرے وجود میں حکمت کا شور مچنا شروع ہوا، اور پھر ہوئے آقا جعفر شوستری۔ یہ حسین ہے، ہمیں اس عالم کا نہیں پتا۔ مطلب میں آپ کو محسوس کروانا چاہتا ہوں، عالم، اس عالم سے کچھ اور ہے، اور اتنا بڑا عالم ہے کہ ایک شہید کی ماں کہ جو روز عاشوراء امام بارگاہ میں نظر و نیاز کے برتنوں کو دھویا کرتی تھی، بیٹا شہید ہو گیا، پاؤں مڑ گیا، کہیں چوٹ آ گئی، چل نہیں سکتی تھی۔ روز عاشوراء آیا، پڑی ہوئی ہے بستر پہ، توسل کیا مولا عباس سے کہ مجھے شفا دے دے تاکہ میں جا کر یہ نوکری کر سکوں جو میں کرتی ہوں۔ اٹھی، دیکھی کچھ بھی نہیں ہوا، پھر سو گئی۔ اب کیا دیکھتی ہیں خواب میں کہ اسی مسجد میں امام بارگاہ میں ہے، اور دیکھا کہ جلوس آ رہا ہے، اور جلوس سارے شہیدوں کا ہے۔ اپنے بیٹے کو بھی دیکھا کہ وہ جلوس میں ہے۔ وہ آئے، انہوں نے ماتم کیا، گریہ کیا، تو پھر وہ خود شہید اٹھ کر اپنی ماں کے پاس آیا اور کہا، پاؤں دیکھ کر، ماں یہ پاؤں میں کیا ہو گیا ہے؟ کہا کچھ نہیں بیٹا۔ کہا میں ایک منٹ، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں تو مجھے حرم سے یہ ہرا کپڑا ملا تھا، میں آپ کو باندھتا ہوں، ابھی آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، میں آپ کو خواب نہیں سنا رہا، جب اٹھی تو دیکھا پاؤں میں وہ ہرا کپڑا بندھا ہوا تھا، پاؤں میں وہ ہرا کپڑا بندھا ہوا تو صحیح ہو گئی۔ مسجد میں کہیں کام کرنی، لوگوں نے پوچھا آپ کی تو حالت صحیح نہیں تھی، وہ بتا دیا، بات پھیلی، آیت اللہ صافی گلوائے گانی تک پہنچی۔ انہوں نے فوراً اس کپڑے کو منگوایا، چوما، آنکھوں پہ لگایا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، کہا یہ معجزہ ہے جو اس عالم سے یہاں آیا ہوا ہے۔ یہ امام حسین سے یہی نہیں ہے معاملہ عزیزان محترم، اور یہی تو محسوس کروانا ہے امام حسین نے کہ امام حسین جگر کا خون مانگ رہے ہیں، آؤ تیار ہو۔ اب یہ تجلیات، یہ ادراکات وقت کے امام کا وہ دیکھ رہے ہیں، وہ یہی تو ہے اس عالم کے اندر۔ کیوں امام علی علیہ السلام کے شیعہ کے لیے خود امام نے خود کہا کہ میرے شیعہ ایسے ہیں کہ اگر ان کے گردنوں پر یا ناکوں پر تلواریں بھی رکھ دو اور کہو کہ یہ میرا انکار کریں، یہ انکار نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے انکار۔ کیوں؟ کیونکہ وجود سے ولایت کو درک کر رہے ہیں، ان کے لیے دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے تو ہے بغیر ولا کے نماز ایسی ہے جیسے وضو کے بغیر نماز ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ جو بغیر ولا کے بغض علی رکھنے والے اپنی نماز کی قضا کر، کیونکہ بغیر ولایت کے نماز نہیں ہے۔ اب یہ نور کیا ہے اس کو سمجھے، میں آپ کو ایک زاویہ دینا چاہ رہا ہوں۔ خانہ کعبہ خود پتھر ہے، وہ آپ بولے خدا نے تو بتوں کی پوجا پتھر سے تو تھے بت، خدا پھر ہمیں دوبارہ کہہ رہا خانہ کعبہ کی طرف سجدے کرو۔ خانہ کعبہ کیوں؟ وہ تو پتھر ہے، وہ ظاہر کا، یعنی ظاہر کا کعبہ یہی ہے، لیکن یہ کیوں ہے ظاہر کا کعبہ؟ کیونکہ خدا نے
اس میں نور مجرد کو اتارا ہے، نور مجرد کو کعبہ میں اتارا۔ اب جو روئے ہیں ان کو اسی کعبہ کی طرف جھکنا ہے۔ یہ ولایت ہے عزیزان محترم، تو بھاری ہوگی آپ کو، تھوڑی سی سمجھنی پڑے گی۔ آپ یہ لوگ کہتے ہیں مقصر ہیں، اگر 4 روایتیں پڑھ دیں تو آپ خلو کا دعویٰ میرے اوپر کر بیٹھیں گے۔ یہ امام رسول خدا خود کہتے ہیں، اے علی میں تو لوگوں کی وجہ سے تمہارے فضائل نہیں بیان کرتا، ورنہ لوگ تمہاری خاکوں کو اٹھا اٹھا کے چومنا شروع کر دیں گے۔ ولایت ایسی ہے، خدا نے نور کو اس کعبہ میں اتار کر اس کعبہ کو اپنی عبادت کے لیے ماتھوں کو ٹیکنے کے لیے کہا ہے۔ پہلے بیت خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نور ہے۔ وہ حدیث کہ جس میں کعبہ اور کربلا کی زمین آپس میں افتخار کر رہی ہے، کربلا اپنے آپ پر افتخار کر رہی ہے کعبہ سے۔ کربلا روز عرفہ پروردگار پہلی تجلی کو کربلا میں ڈالتا ہے، پھر کعبہ میں ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ کیونکہ وہاں علی کی اولاد کا نور ہے۔ اس کو محسوس کرے اپنے وجود سے۔ یہ جب تک محسوس نہیں ہوں گے، یہ ادراکات، یہ ولایت کی بارش، یہ ولایت کی خوشبوئیں جب تک میرے وجود پہ نازل نہیں ہوں گی تو میں کیسے کربلا میں پہنچوں گا؟ میں کیسے حبیب بنوں گا؟ میں کیسے حبیب کے راستے پر؟ خط چند جملے تھے نا لکھے ہوئے، حبیب سلام فقی پر چند جملے ہیں، ہم کربلا پہنچ چکے ہیں۔ اگر ہماری نصرت کرنی ہے کربلا آ جاؤ، رسول اس کا تمہیں اجر دیں گے۔ ہاں بس حبیب کے وجود میں آگ لگ گئی۔